قرآن پاک میں صرف ایک ہی بادشاہ کا ذکر ہے، ذوالقرنین۔ دراصل اس زمانے میں یہودیوں کی ایک ڈیلیگیشن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے سورۃ کہف کے کچھ آیات میں ذوالقرنین کے بارے میں بتایا۔ ورس 83 to 98 اللہ پاک ذوالقرنین کی 4 نشانیاں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے ایک مہم کی مغرب کی طرف اور ایک ایسے جگہ پہنچے جہاں سورج گدیلے پانی میں ڈوب رہا تھا، وہاں تک اس نے یہ تمام علاقے فتح کیے، اور اس کے بعد ایک دوسری مہم کی مشرق کی طرف اور ایک ایسے جگہ پہنچے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا اور وہاں کے لوگوں کے پاس سورج سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور ذوالقرنین نے یہاں تک بھی تمام علاقے فتح کیے، اور اس کے بعد ایک تیسری مہم شروع کی 2 پہاڑوں کے درمیان میں اور ایک ایسے جگہ پہنچے جہاں کے لوگ کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کسی بھی طرح ذوالقرنین کو بتایا کہ ہمیں یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کرے، اور پھر وہاں پر ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 بادشاہ ایسے گزرے جو کسی نہ کسی طرح ان تمام نشانیوں پر پورے اترتے ہیں، جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام، الیگزینڈر یعنی سکندری اعظم، اور دی گریٹ سائرس یعنی سائرسی اعظم۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن، تورات، انجیل، زبور، جغرافیائی ڈیٹا، تاریخی ثبوتوں اور سائنسی علوم کے ذریعہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل ان تینوں میں سے ذوالقرنین کون تھے اور یاجوج ماجوج کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا میں گزرے ہوئے ان 3 بڑے بادشاہوں کے بادشاہت اور فتوحات کو ہم قرآن میں بیان کیے گئے ذوالقرنین کی 4 نشانیوں کے مطابق پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 970 سال قبل متحدہ اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گزرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی اور اسی سلطنت کے بادشاہ منتخب ہوئے۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے تحاشا اختیارات دیے تھے۔ سلیمان علیہ السلام دنیا کی تاریخ کا سب سے شکتیشالی، طاقتور ترین حکمران تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، انسانوں کے علاوہ جنات پر، پرندوں پر، ہواؤں پر اور دنیا کی تمام چیزوں پر آپ کو مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ کہاں جاتا ہے آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ آپ 1 مہینے کا ڈسٹینس صبح اور 1 مہینے کا ڈسٹینس شام کو سفر کر کے کمپلیٹ کرتے تھے۔ آپ نے جنات کے ذریعہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرائی۔ کچھ اسلامی اسکالرز کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ذوالقرنین تھے، لیکن بہت سارے اسکالر سمجھتے ہیں کہ آپ ذوالقرنین سے بہت بڑے بادشاہ تھے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے آپ کو 17 دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے ہی مخاطب کیا ہے، اور ذوالقرنین کو بالکل ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں 4 نشانیوں کے ساتھ بالکل الگ بیان کیا ہے۔ اس لیے دنیا کے بہت سارے مفکرین سمجھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ایک کے بجائے 2 الگ الگ بادشاہ تھے۔ اب ہم دی گریٹ سائرس اور سکندری اعظم کو ذوالقرنین کی 4 نشانیوں کے مطابق پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دی گریٹ سائرس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 570 سال قبل مسیح سائرس ایران کی ایک چھوٹی سی ریاست کے سربراہ بنے، لیکن بہت جلدی اس نے اپنی بہادری اور قابلیت کی وجہ سے اس وقت اپنی آس پاس موجود 2 بڑی سلطنتوں، ترکی پر موجود لیڈیا سلطنت، شام، عراق اور فلسطین کے علاقوں پر موجود بائبل سلطنت کو شکست دے کر دی گریٹ پرشین امپائر کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد مغرب کی طرف بلیک سی، مقدونیہ تک تمام علاقے فتح کیے، اور یہاں کے فتوحات سے فارغ ہو کر سائرس نے مشرق کی طرف مہم کا آغاز کیا۔ افغانستان، مکران، پاکستان تک یہ تمام علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت کو بحری اسود سے لے کر کوہ ہندوکش کے پہاڑوں تک پھیلایا، اور اس کے بعد وسطی ایشیا کے تمام ممالک فتح کر کے اپنی سلطنت کو کوہ قاف، داریل، داربند اور کیوکیسس کے علاقے تک پھیلایا، اور اس زمانے کے سب سے بڑی سلطنت دی گریٹ پرشین امپائر کے بادشاہ بنے۔ سائرس ایک اعتدال پسند اور رحم دل حکمران تھے۔ اس نے تمام لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی دی۔ اس وقت بابل سلطنت کے حکمرانوں نے تمام بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور یہ لوگ اسیری والی یعنی بدترین زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ جب سائرس نے بائبل فتح کیا، اس نے تمام یہودیوں کو فلسطین میں دوبارہ آباد ہونے اور مکمل مذہبی آزادی دی۔ اسی وجہ سے تمام یہودی سائرس کو انتہائی معتبر اور دی فادر آف نیشن سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت یہودیوں میں موجود پیغمبر دانیال علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ فارس میں ایک بکرا پیدا ہوا ہے اور اس کے 2 سینگ ہیں۔ اس نے پوری دنیا فتح کی ہے اور یہودیوں کو نجات دلایا ہے۔ اسی وجہ سے تمام یہودی سائرس کو دانیال علیہ السلام کی خواب کا تعبیر سمجھتے تھے، اور اس کے علاوہ سائرس نے یہاں پر بیت المقدس بھی تعمیر کرائی۔ اور دوسرا حکمران الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندری اعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 323 سال قبل اب مقدونیہ کے بادشاہ تھے۔ اپنے والد فلپ دوئم کی وفات کے بعد صرف 20 برس کی عمر میں آپ بادشاہ بنے۔ آپ انتہائی نڈر اور عظیم کمانڈر تھے۔ آپ نے انتہائی کم عمر میں مغربی ایشیا، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے کچھ علاقے فتح کر کے
اپنی سلطنت کو یونان سے لے کر مغربی ہندوستان تک پھیلایا اور دی گریٹ رومن امپائر کی بنیاد رکھی۔ موجودہ پاکستان، افغانستان، ایران، مصر تک تمام علاقے اسی سلطنت میں شامل تھے۔ آپ انتہائی ظالم اور جابر حکمران تھے۔ جو علاقے اپنے فتح کیے وہاں قتل و غارت گیری اور لوٹ مار کی، اور واپسی پر ایران میں صرف 32 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ اب ان دو بادشاہوں یعنی سکندر اعظم اور دی گریٹ سائرس کا ذوالقرنین کی نشانیوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ذوالقرنین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس نے مغرب کی طرف فتوحات کیے تھے اور ایک ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں سورج گدیلے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ اس نشانی پر دی گریٹ سائرس پورا اترتے ہیں۔ سائرس نے ایران سے مغرب کی طرف بحر اسود، بلیک سی اور مقدونیہ تک تمام علاقے فتح کیے تھے، اور ذوالقرنین کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اس نے مشرق کی طرف تمام علاقے فتح کیے تھے اور ایک ایسی جگہ پہنچے تھے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس نشانی پر الیگزینڈر اور دی گریٹ سائرس دونوں پورے اترتے ہیں۔ دونوں نے مشرق کی طرف موجودہ پاکستان تک اور کوہ ہندوکش کے پہاڑوں تک یہ تمام علاقے فتح کیے تھے۔ اور ذوالقرنین کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک مہم کی اور ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کے لوگ کوئی زبان نہیں سمجھتے تھے، اور پھر انہوں نے کسی بھی طرح ذوالقرنین کو بتایا کہ ہمیں یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے ایک دیوار تعمیر کرے۔ یاجوج ماجوج دراصل حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد تھی۔ انجیل میں انہیں گوگ میگوگ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ دراصل گوگ میگوگ ان کے ابا و اجداد تھے۔ اس کے علاوہ روش کہا جاتا ہے کہ اسی نام سے آج کل روس قائم ہے، اور اس کے علاوہ ماس کہا جاتا ہے اسی نام سے آج کل ماسکو قائم ہے۔ یہ تمام یاجوج ماجوج کے ابا و اجداد تھے، لیکن کچھ مفکرین سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی 10 گمشدہ قبائل ہی دراصل یاجوج ماجوج ہے، لیکن بہت سارے مفکرین سمجھتے ہیں کہ دراصل چائنیز، منگول، رشین، جاپانیز اور کچھ ترکی والے یاجوج ماجوج کی جدید ترین اور ترقی یافتہ شکل ہے۔ یاجوج ماجوج دراصل اس زمانے کے وحشی اور درندے لوگ تھے جو کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی کھا جاتے تھے، اور قفقاز کے لوگوں کو ان سے بچانے کے لیے ذوالقرنین نے ایک دیوار تعمیر کرائی تھی۔ دراصل قفقاز کیکیشیا کے علاقے داغستان میں داریل اور داربن کے درمیان یہ دیوار تعمیر کرائی گئی تھی۔ قفقاز اس ملک کو کہا جاتا تھا جو آج کل بحر اسود یعنی بلیک سی اور بحر خزر یعنی کیسپین کے درمیان واقع ہے۔ یہاں پر یہ دیوار تعمیر کی گئی تھی جو تقریباً 50 میل لمبی، 10 فٹ چوڑی اور 290 فٹ اونچی تھی، اور بہت سارے مفکرین سمجھتے ہیں کہ یہی سد ذوالقرنین ہے، اور قرآن میں بتائی گئی تمام نشانیوں کے عین مطابق ہے، اور اس کے بہت سارے آثار آج بھی باقی ہے۔ اور اسی نشانی پر بھی دی گریٹ سائرس پورے اترتے ہیں، کیونکہ سائرس نے یہاں تک تمام علاقے فتح کیے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے مفکرین کا خیال ہے کہ یہ دیوار بھی دی گریٹ سائرس نے تعمیر کرائی ہوگی، اور اس کے علاوہ عربی اور عبرانی زبانوں میں قرن سنگ کو کہا جاتا ہے، تو ذوالقرنین کا مطلب ہوا 2 سنگوں والا۔ 1837 میں ایران میں دی گریٹ سائرس کا مجسمہ دریافت ہوا۔ اس میں صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ اس نے 2 سنگوں والا تاج پہنا ہوا ہے، اور جب یہودیوں کی ایک ڈیلیگیشن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو قرآن کی یہ آیات نازل ہوئے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین یہودیوں کے ہاں انتہائی معتبر بادشاہ تھے، اور اسی طرح دی گریٹ سائرس بھی یہودیوں کے ہاں انتہائی معتبر ہے۔ ان تمام ثبوتوں کے علاوہ مولانا عبدالکلام آزاد، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ تمام اسلامی اسکالرز اس بات پر متفق ہے کہ دراصل دی گریٹ سائرس ہی ذوالقرنین تھے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے پلیز چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔